اب یہ عبارت پیش کرنے سے 6 مہینے سے ہم رکے ہوئے تھے کہ خاموش رہو، ایسی نوبت نہ آنے دو کہ ان واقعات کو برسرعام بیان کیا جائے۔ ہمارے سامنے سارا کچھ تھا، اتنا چیلنج کرنے کے باوجود بھی ان نلائکوں کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی، تو آج ہمیں یہ دکھانے کی نوبت آئی ہے۔ اب کریں دفاع حضور تاجدار گولڑا کا۔ یہ جو پیر صاحب نے نظریہ بیان کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا صدور ہوا، وقوع کا ذکر کیا پیر صاحب نے، امکان نہیں ذکر کیا۔ ہم تو چیختے تھے کہ کاش ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ سن کر ہی خاموش ہو جائیں اور ان کو سمجھ لگ جائے کہ معاملات ہیں کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معاملات منسوب ہیں ان کو بیان کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن نلائکوں نے حد ہی کراس کی ہے کہ خطا پر قرار کی نفی وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ سرے سے آپ کے اجتہاد مبارک میں خطا ہی موجود نہ ہو۔ یہ باتیں حضور تاجدار گولڑا لکھ کر گئے ہیں، جاؤ ان کی قبر پر، وہاں جا کر التجائیں کرو کہ یہ کیوں لکھا، کہ میں یہاں سے خطا تلاش کروں، یہاں سے خطا تلاش کروں، تو شاید اس سے بڑھ کر شقاوت کا منظر تاریخ عالم میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ کس کے ذمے یہ نلائق شقاوت لگا رہا ہے؟ شرم نہیں آتی کہ یہ قول حضور تاجدار گولڑا کا ہے؟ جو قول بے نور لوگوں کے سامنے رکھ کے انبیاء کی بے ادبی کو عام کرے، وہ نور سے دور ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ تاجدار گولڑا نے انبیاء کی بے ادبی کو عام کیا؟ کہاں گیا وہ برکات چشتی؟ چلاتا پھرتا تھا کہ حضور تاجدار گولڑا نے ادب سکھایا، اور یہ نلائق کہتا ہے کہ بے ادبی عام ہوئی۔ کہ جس قول سے ہمارے بزرگ اپنی کتابوں کو پاک رکھ رہے ہیں، وہ قول لوگوں کو بتا بتا کر شان نبوت کے حوالہ سے بالکل غیر محتاط بنایا جا رہا ہے۔ یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، پیر صاحب کے آستانے سے شائع ہوئی ہے، تو یہ مشورہ جناب نے حضور تاجدار گولڑا کو دینا تھا۔ یہ نبیوں کی طرف خطا اجتہادی کا قول کرنا قول بعید ہے، عقل سے، شعور سے، علم سے، عشق سے، محبت سے، ذوق سے، ادب سے، اور مہجور ہے، جس کو مبغوض سمجھ کر، ناپسندیدہ سمجھ کر سب نے چھوڑ دیا۔ تم نے بڑی خوشی سے اپنے دامن میں ڈالا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ انعام تقسیم کیا۔ حضرت ہم نے خوشی سے اپنے دامن میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ حضور تاجدار گولڑا نے اپنے ملفوظات میں اس کو ڈالا اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو تقسیم کیا، اور تم بھونکتے ہو کہ عشق سے خالی، نور سے خالی، عقل سے خالی۔ شرم نہیں آتی کہ یہ باتیں کس کو کر رہے ہو؟ ابھی یہ شمس الہدایہ فی اثبات المسیح، اس کی عبارات بھی باقی ہیں، سیف چشتیائی پر کلام بھی باقی ہے۔ ان ہنجاروں کے لیے اتنا ہی پیغام ہے، کاش کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رات سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے گولڑا شریف سے منسوب چند نااہل لوگوں کو ان کی نااہلی کی وجہ سے چیلنج کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ گستاخی ہیں، ان عبارات سے گستاخیاں بن جاتی ہیں۔ ہم نے ان کو بھرپور چیلنج دیا تھا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں، ہماری جن کے ساتھ جنگ ہے رافضیت تفصیلیت کے علم برداروں سے، ہم خود ہی ان کو سنبھال لیں گے، آپ لوگ درمیان میں نہ آئیں۔ حضور تاجدار گولڑا نے کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ بیان کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی مناسب ہے کہ وہ سب کچھ برسر عام بیان کیا جائے۔ اسی لیے ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ پھر خود ہی وضاحت کریں کہ پیر صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے، چونکہ اولین حق انہی کا بنتا ہے کہ وہی بیان کریں جنہوں نے حضور تاجدار گولڑا کے نام سے شہرت پائی اور آپ کی فکر کے نمائندہ اور ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن افسوس کہ پورا ہفتہ گزرنے کے بعد بڑے ڈرے سہمے لہجے سے انہوں نے کچھ بیان کیا۔ اول تو جب جمعہ کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اس وقت ہمیں بڑا انتظار تھا کہ کوئی جواب آئے، تو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے صداقت شاہ کے بیان سے ایک پرومو تیار کر کے جاری کر دیا کہ عنقریب ہفتے کو شام 7 بجے پورا بیان اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم نے ہفتے کی شام 7 بجے نظریں ٹکا لیں کہ کب اپلوڈ ہوتا ہے۔ بیچارے پتہ نہیں کیوں اتنے سہمے ہوئے تھے کہ ہفتے کی ساری رات گزر گئی اور
اتوار کی صبح جا کر ان کا بیان اپلوڈ ہوا۔ کئی دفعہ سوچتے رہے کہ اپلوڈ کریں یا نہ کریں، پتہ تھا کہ جان بہت سخت شکنجے میں آنی ہے، کاش کہ اپنی تدبیر پر مزید غور و فکر کرتے اور حقائق کے آگے سر تسلیم خم کرتے تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ خیر، ان کی مرضی، انہوں نے میدان لگانا ہی پسند کیا، تو اب جوابی طور پر ہمیں حضور تاجدار گولڑا کی عبارات دکھانے میں کچھ باک نہیں ہے۔ یہاں میں ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلوں کہ یہ جو عبارات ہم پیش کرنے لگے ہیں، ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 10 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ جاری کیا تھا ان سارے دشمنوں کے لیے، اس وقت بھی ہم نے صرف ایک عبارت کا حوالہ پیش کیا تھا اور لہراتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی ملفوظات مہریہ، ابھی شمس الہدایہ کی عبارات باقی ہیں، آپ لوگ خاموش ہو جائیں، آپ اپنا کام کریں، ہم ان عبارات کو پیش کیے بغیر ہی اپنے مسلک اور نظریے کا دفاع کریں گے۔ ایک عرصہ تک شاید ان کو کچھ ادراک ہوا، یہ خاموش بھی رہے، لیکن پتہ نہیں کون سی گیدڑ سنگی جناب عرفان شاہ نے ان کو سنگائی اور دوبارہ ان کو میدان میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ انہیں ایسے چمچے مل جائیں جو بدنامی اپنے سر حاصل کریں۔ خیر، ہم نے ان کو دوبارہ سمجھایا تھا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں، حضور تاجدار گولڑا نے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے تو حضرت شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنے خواب کو سمجھنے میں غلطی واقع ہو گئی، اور غلطی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو یہاں پر یقیناً خطا اجتہادی کے معنی میں ہی متعین ہے، کہ غلطی سے مراد وہ عام غلطی نہیں ہے بلکہ خطا اجتہادی والی غلطی ہے۔ ہمارا نظریہ اور اعتقاد یہی ہے، جبکہ یہ جو نسبت کی گئی یہ صراحتاً قرآن کی نص کے ہی خلاف ہے، قد صدقت الرؤیا کے بالکل مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود حضور تاجدار گولڑا نے حضور شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اجتہادی غلطی واقع ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کو غلطی پر قرار نہیں رہتا، اجتہادی غلطی ان کی باقی نہیں رہتی، ان کو جلد ہی اس سے رجوع کرا دیا جاتا ہے، وحی کے ذریعے ان کی توجہ دلا دی جاتی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے اہل سنت کا اور ہمارے مسلمات کا جو حضور تاجدار گولڑا نے بیان کیا۔ اب ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ بیان کر کے بھی ہم سمجھاتے رہے کہ خاموش رہو، بس کر دو، اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بات کر لیں، ہم آپ کو بالمشافہ یہ چیزیں دکھا دیں، آپس میں یہ چیزیں طے ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان باتوں کو آن ایئر کر کے اور کھلے ماحول میں بیان کی جائیں، یہ آپس میں ہم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے ذرا کان نہیں دھرا اور میدان لگانا ہی پسند کیا، اور بھرپور انداز سے وہ میدان میں آئے کہ ہم بتاتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اور بتاتے بتاتے پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ حضور تاجدار گولڑا کی فکر کی دھجیاں اڑا دیں، اور جتنی بازاری زبان استعمال کی، جتنی گالیاں دیں، وہ ساری انہوں نے تاجدار گولڑا کو دیں۔ یہ بھی میں ثابت کروں گا سارا کچھ، اور نہ اہل اس حد تک ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ تم وارث بنے پھرتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ حضور تاجدار گولڑا کی کتب سے دکھاؤ غلطی کہاں استعمال ہوا، خطا مطلق کہاں استعمال ہوا، لغزش کہاں استعمال ہوا، اور باقاعدہ نام لے کر ان کو کہا تھا کہ ملفوظات مہریہ، شمس الہدایہ یہ باقی ہے، آپ توجہ کریں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ تاجدار گولڑا کی کتب کا نام لیا ہے تو شاید یہ کتابیں پڑھ کر ہی بات کو سمجھ لیں اور یہیں پر بات ختم ہو جائے، ان کو نظریہ سمجھ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو ادراک نہ ہوا، بلکہ وہ برکات نے کلپ چلا کر کہا کہ ہاں آپ کہتے ہیں شمس الہدایہ اور ملفوظات مہریہ بیان کریں گے، تو یہ چیزیں بھی ان کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ تو آج یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم بیان کرنے لگے ہیں، ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ یہ چیزیں برسرعام بیان ہوں، لیکن اس کی ساری ذمہ داری ان نااہلوں کے اوپر ہے جنہوں نے میدان لگایا ہوا ہے اور کل آنے والی نسلوں کے سامنے حضور تاجدار گولڑا کو گستاخ بنا کر پیش کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں
چند سالوں بعد کیا آج ہی لوگوں نے، پچھلے کلپ میں ہم نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور تاجدار گولڑا کو بھی گستاخ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کی صریح نصوص کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ ان سب نااہلوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جناب صداقت شاہ نے بڑا زور لگا کر جس کو ثابت کیا کہ انبیاء کرام اجتہاد میں بھی خطا سے معصوم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہے کہ عوامی ماحول بنا کر جذبات میں آ کر لوگوں کو ایک ایموشنل بلیک میل کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کا دفاع کرنا۔ آج جتنا بھی یہ طبقہ ہے یہ عوامی ماحول کے لحاظ سے تو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر کیا حکم لگے گا، اس پر ان کی زبانیں گھنگ ہو جاتی ہیں، ان کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ کتابیں پڑھ کر آؤ، اور افسوس کہ اس کو پھر بھی نہیں پتہ چلا کہ کتابوں میں کس مقام پر کیا بیان ہوا ہے۔ اس قدر یہ نااہل لوگ ہیں۔ پھر کہہ دیا کہ وہ مکتوبات کا وہ مکتوب نمبر پڑھیں۔ بھئی ہم نے تو پڑھ کے سنا دیا، اس میں جو نفس مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا، تمہارے میں ہمت ہے تو اس کی نفی کر کے دکھاؤ کہ پیر صاحب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی نسبت نہیں کی۔ اگر ہمت ہے تو نفی کرو اور کہو کہ پیر صاحب نے اگر کی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی، لیکن بات گول مول کر جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ برکات، وہ لغزش والے موضوع کو گول مول کر گیا، کہتا ہے یہ تہمت ہے۔ اب تہمت تھی تو تہمت لگانے والے حضور تاجدار گولڑا تھے۔ شرم نہیں آتی کہ پیر صاحب نے جو کچھ لکھا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ تہمت ہے؟ وہ کلپ میں تفصیل موجود ہے، ہم نے دیا سارا کچھ۔ مکتوبات میں جو کچھ بیان ہوا اس کی وضاحت کے بعد اب چند اگلی عبارات بھی جناب کے سامنے ہیں۔ ہمت ہے تو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ملفوظات مہریہ موجود ہیں، حضور تاجدار گولڑا کے ملفوظات، اور یقیناً ہمارا اعتقاد ہے کہ آپ کے ملفوظات میں اللہ رب العزت نے خاص خیر و برکت رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کسی عبارت کے اوپر گستاخی، بے ادبی اور اسی طرح کفر تک کا فتویٰ صادر کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کی کوئی عبارت منصب نبوت کی ہی منافی ہے، جس کو یہ صداقت شاہ بیان کرتا رہا کہ ایسا اعتقاد رکھنا منصب نبوت کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ ملفوظات مہریہ میں حضور تاجدار گولڑا نے ملفوظ نمبر 51 کے اندر تکلم بالخواطر کی وضاحت کی کہ اولیاء کرام جو خواطر کے ساتھ کلام کر لیتے ہیں، اگلے بندے کے ارادے کو جان لیتے ہیں، دلوں کے راز جان لیتے ہیں، کشف کی کچھ بحث فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ولی کشف میں جو کچھ دیکھے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے خارج میں۔ فرمایا کبھی کبھی ولی کے کشف میں خطا بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ پیر صاحب کا نظریہ تھا کہ اگر کوئی ولی اس طرح کلام کرے اور خارج میں اس طرح نہ ہو تو اس کو ولی کی شان میں نقص نہ سمجھا جائے۔ ممکن ہے کہ ولی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ برحق تھا، لیکن اس کی تعبیر میں خطا واقع ہو گئی۔ تو یہ آپ نے اہل تصوف اور روحانیت کا ایک نظریہ پیش کیا کہ اس کو لے کر کوئی اہل تصوف پر اعتراض نہ کرے۔ یہ بیان کرتے کرتے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں غرضے کے در نفس کشف وے خطا نمی باشد، کہ کشف کے اندر کوئی خطا نہیں ہوتی، ولی اپنے کشف سے دیکھ لیتے ہیں، اس میں خطا واقع نہیں ہوتی۔ پھر خطا کہاں سے آتی ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ در تعبیر، بلکہ یہ خطا جو ہوتی ہے وہ تعبیر کے اندر ہوتی ہے۔ وہ خطا فی التعبیر از اولیاء، بلکہ نیز از انبیاء واقع شدہ۔ اب یہ عبارت پیش کرنے سے 6 مہینے سے ہم رکے ہوئے تھے کہ خاموش رہو، ایسی نوبت نہ آنے دو کہ ان واقعات کو برسر عام بیان کیا جائے، لیکن آج ابھی میں بیان کروں گا کہ اس نے کتنی گالیاں دیں،
کس قدر بازاری زبان استعمال کی ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ پیر میرے علی شاہ صاحب رکھتے ہیں۔ آگے اس نالائق کو بھی پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ فرما رہے ہیں، یہ ترجمہ بھی ساتھ شائع ہے، اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں مزید ان کی آسانی کے لیے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء، بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے کہ کشف کی تعبیر میں خطا ہو جانا۔ اب آپ اپنے اولیاء کرام کا دفاع کر رہے تھے، اب یہ بھی حیران کن امر ہے کہ پیر صاحب دفاع کر رہے ہیں اہل تصوف کا، روحانیوں کا، جن کے کشف میں کبھی خطا واقع ہو گئی۔ دفاع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ خطا فی التعبیر، تعبیر میں خطا واقع ہو جانا، یہ تو انبیاء سے بھی ہو گیا، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب یہ مطلق ہی خطا ہے۔ آگے میں ہی وضاحت کروں گا کہ اس خطا سے کیا مراد ہے۔ الفاظ میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ اجتہادی کی قید ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں تو سرے سے نفی ہی کرتے جا رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کیا فرما گئے کہ تعبیر میں خطا اولیاء کیا انبیاء سے واقع ہوئی۔ آپ نے پہلے تو یہ فرمایا انبیاء، صرف کسی نبی کی بات نہیں کی بلکہ گروہ انبیاء کی بات کی، اور آگے پھر دیکھیں کہ مثال کون سی پیش کر دی پیر مہر علی شاہ صاحب حضور تاجدار گولڑا نے۔ فرماتے ہیں چنانچہ سال حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رؤیا میں دیکھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے، بنا بریں مدینہ طیبہ سے اسی قصد سے روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ میں پہنچے تو کفار مکہ مانے ہوئے، آخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ علیہ السلام آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مکہ میں داخلہ تو آپ کو بطریق رویا معلوم تھا، پس تخلف کیسے؟ یعنی آپ کا تو خواب تھا لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ خواب تھا اور قرآن میں بھی آ چکا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں گے، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں اصحاب کو لے کر تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر جا کر پھر واپس آئے، اور مکہ شریف میں داخلہ تو نہ ہوا۔ صحابہ کرام نے بھی پوچھا کہ حضور آپ کو تو معلوم تھا، کشف تھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کشف کے مطابق خارج میں وہ چیز واقع میں ظہور پذیر نہ ہو، یہ کیسے ہوا؟ تو اس پر پیر میرے علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ تخلف کیسے واقع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے، خواہ امسال ہو یا آئندہ سال، کہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ مکہ شریف میں داخل ہوں گے، اس سال ہوں یا آئندہ سال ہوں اس کی تخصیص نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال تشریف لے گئے۔ اس پر پیر میرے علی شاہ صاحب یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں پس خطا فی التعبیر ہے نہ اصل واقعہ میں، تو یہ خطا تعبیر کے اندر ہوئی ہے، اصل واقعہ میں کوئی خطا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی اور ولی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خطا پر باقی رہنا نبی کے لیے نہیں ہوتا مگر ولی کے لیے یہ ممکن ہے۔ یعنی یہ فرق پیر میرے علی شاہ صاحب نے بیان کیا کہ عقیدے کی کتابوں میں جو کچھ مذکور ہے، جس کا یہ صداقت شاہ نے سب کا مذاق اڑا کر سب کو گستاخ قرار دے دیا، پیر میرے علی شاہ صاحب بھی اسی نظریہ کے داعی تھے کہ خطا پر باقی رہنا نبی کے لیے نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے کشف میں خطا واقع ہوئی اور اسی خطا پر وہ ساری زندگی باقی رہے، ایسا نہیں ہے، اور ولی کے لیے ممکن ہے کہ اس کے کشف میں جو خطا واقع ہوئی ہو تو ساری زندگی وہ خطا باقی رہے۔ اور پیر صاحب نے جو مثال دی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے۔ اب یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، کاش کہ یہ لوگ ہمیں بولنے پر مجبور نہ کرتے۔ 6 مہینے پہلے سے جب ہم چیخ رہے تھے کہ تم دفع ہو جاؤ سائڈ پر، ہمارے سامنے سارا کچھ تھا، ہمیں پتہ تھا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ہم کہتے تھے یہ سارا کچھ پیش کیے بغیر ہی ہم اپنا دفاع کر لیں گے، عرفان شاہ سارا زور لگا کر بھی ہمیں نہیں دبا سکتا، لیکن آج یہ بار بار بولتے ہیں کہ تاجدار گولڑا کے تم گستاخ ہو، حضور تاجدار گولڑا نے کچھ نہیں لکھا۔ اتنا چیلنج کرنے کے باوجود بھی ان نلائقوں کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی، تو آج ہمیں یہ دکھانے کی نوبت آئی ہے۔ ہمارا اپنا دل نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی معاملے میں خطا کی نسبت کو اس طرح پیش کیا جائے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں
گولڑا شریف سے منسوب، اب کریں دفاع حضور تاجدار گولڑا کا۔ پیر صاحب کا یہ نظریہ آپ نے سن لیا، اب ایک دفعہ اس کی بات کو بھی سنیں۔ مطلقاً خطا سے معصوم ہوتا ہے، اور آج کی گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر اجتہاد میں بھی خطا سے معصوم ہوتا ہے۔ کہ یہ جو پیر صاحب نے نظریہ بیان کیا کہ انبیاء کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا صدور ہوا، وقوع کا ذکر کیا پیر صاحب نے، امکان نہیں ذکر کیا۔ آج تک یہ روتا تھا کہ امکان لکھا ہے، پیر صاحب نے رکوع تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے، پیر صاحب نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اور ہم تو چیختے تھے کہ کاش ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ سن کر ہی خاموش ہو جائیں اور ان کو سمجھ لگ جائے کہ معاملات ہیں کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معاملات منسوب ہیں ان کو بیان کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن نالائقوں نے حد ہی کراس کی ہے۔ تو پیر صاحب نے تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب مسئلہ سمجھے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اس میں کوئی نقص والی بات نہیں ہے، کوئی نقص شان نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء بشریت سے خالی نہیں ہوتے، بشری معاملات تقاضے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں بھی ظہور شان یہ ہے، انبیاء کرام مسلمات اہل سنت کے مطابق خطا اجتہادی سے معصوم نہیں ہوتے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی خطا اجتہادی واقع ہو بھی جائے، اللہ رب العزت فوراً ان کو مطلع فرما دیتا ہے۔ کئی حکمتیں پیش نظر ہوتی ہیں، حکمتوں کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ انبیاء کو خطا اجتہادی پر باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ ان کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہوئی ہے، کہ ان سے اگر ایسا معاملہ ہو جائے اللہ رب العزت مطلع فرما دیتا ہے، اور وہ خطا پر قرار سے پاک ہیں، خطا میں وقوع سے پاک نہیں ہیں، لیکن خطا میں قرار سے وہ پاک ہیں۔ ان سارے امور میں خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، لیکن چونکہ پیر صاحب نے جہاں لکھا مطلق لکھا، اس لیے ہم کلام بھی اسی انداز سے کر رہے ہیں تاکہ پیر صاحب اور ہمارے کلام میں مطابقت رہے، اور ان کو بھی سمجھ لگ جائے کہ اجتہادی کی قید ہونا ضروری نہیں ہوتا، اجتہادی مراد لینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو شان یہ ہے جو انبیاء کی بیان ہوئی اور جس پر اہل سنت کی کتب کا مدار ہے۔ اب اس شان پر، اسی صداقت شان نے جو اتنا بڑا بیان ریکارڈ کروایا، اس پر اس کا تبصرہ سنیں کہ خطا پر قرار کی نفی وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ سرے سے آپ کے اجتہاد مبارک میں خطا ہی موجود نہ ہو۔ تو پہلے کہا کہ یہ جو قول ہے کہ خطا پر قرار کی نفی، اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ کہتے کہ مطلقاً خطا کے صدور کی نفی کر دیتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، یہ باتیں حضور تاجدار گولڑا لکھ کر گئے ہیں، جاؤ ان کی قبر پر، وہاں جا کر التجائیں کرو کہ یہ کیوں لکھا کہ خطا پر قرار سے نفی ہے، خطا کے وقوع سے نفی نہیں ہے۔ اب آگے سنیں مزید آگے چل کر کیا کہا۔ تو نبی کے لیے وہ نظریہ اپناؤ جو مقام نبوت کے منافی ہو، یہ کھلی گمراہی ہے۔ استغفر اللہ، کہتا ہے یہ جو نظریہ ہے کہ خطا پر قرار کی نفی ہے، یہ کھلی گمراہی ہے۔ اور گمراہ کس کو کہا؟ تاجدار گولڑا کو۔ آگے بھی سنیں مزید کیا کہتا ہے۔ میں حیران ہوں، جن کی خطاؤں سے حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ایک گناہگار امتی ہو کر اگر تتبع اور تلاش میں پڑے کہ میں یہاں سے خطا تلاش کروں، یہاں سے خطا تلاش کروں، تو شاید اس سے بڑھ کر شقاوت کا منظر تاریخ عالم میں کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اس سے بڑھ کر شقاوت کا عالم کسی اور نے نہ دیکھا ہو۔ تو یہ شقاوت کس نے دکھائی؟ کس کے ذمے یہ نالائق شقاوت لگا رہا ہے؟ شرم نہیں آتی کہ یہ قول حضور تاجدار گولڑا کا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ قرار نہیں ہوتا، وقوع ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ مثال دی ہوئی ہے۔ ایسے ایسے نالائقوں سے ہمارا پالا پڑا ہے جو حضور تاجدار گولڑا کو شقاوت پر ثابت کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دوسرا قول بھی تو موجود ہے، یہ دوسرا قول بھی تو آپ نے پڑھا ہے، یہ دوسرا قول بھی تو آپ نے ذکر کیا ہے۔ اس دوسرے قول کی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ سنیے، یہ کہنے کے بعد کہ ایک قول یہ موجود ہے کہ نبی کے لیے اجتہاد میں خطا جائز ہے،
لیکن اس پر قرار نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد البحر المحیط کے مصنف امام زرکشی فرماتے ہیں قلت وہو قول لا نور علیہ، یہ قول بے نور ہے۔ ہم تو نور والے نبی کی عظمت پر پہرا دینے والے لوگ تھے، ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت کو ماننے والے لوگ تھے۔ اب ہمارے عقیدے میں، ہمارے مسلک میں ایسے قول ذکر کرنے والے لوگ شامل ہو گئے جس کو زرکشی جیسی شخصیت نے قول بے نور کہا ہے۔ سو جو قول بے نور لوگوں کے سامنے رکھ کے انبیاء کی بے ادبی کو عام کرے، وہ نور سے دور ہے۔ انبیاء کی بے ادبی کو عام کرے وہ نور سے دور ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ تاجدار گولڑا نے انبیاء کی بے ادبی کو عام کیا؟ کہاں گیا وہ برکات چشتی؟ چلاتا پھرتا تھا کہ حضور تاجدار گولڑا نے ادب سکھایا، اور یہ نالائق کہتا ہے کہ بے ادبی عام ہوئی۔ عبارت پیر صاحب کی ہے۔ اب میں پورا سکین پیش کروں گا، یہ ڈسکرپشن میں بھی سارے سکین موجود ہوں گے، جس کا دل چاہتا ہے نکال کر پڑھے۔ یہ ملفوظات مہریہ پرانا چھاپا پڑھے یا نیا پڑھے، ضرور پڑھے۔ مکتوب نمبر 51 ہے، صفحہ نمبر 131 ہے اس کا۔ کہتا ہے بے ادبی عام ہو گئی۔ کس نے بے ادبی عام کی ہے؟ بے شرم تاجدار گولڑا کو کہتا ہے کہ بے ادبی عام کر کے۔ فرمایا وَأَنَا أُطَهِّرُ كِتَابِي أَنْ أَحْكِيَ فِيهِ قَوْلًا سِوَى هَذَا الْقَوْلِ، فرمایا میں نے اپنی کتاب کو اس قول کے علاوہ، کون سا قول؟ کہ نبی سے خطا اجتہادی نہیں ہوتی، اس قول کے علاوہ جو اس کے خلاف دیگر اقوال ہیں، میں نے اپنی کتاب کو ان اقوال سے پاک رکھا ہے۔ فرمایا بل لا نحفل بہ، ہم نے تو ان کو صرف نقل بھی نہیں کیا، ہم نے تو ان کے نقل پر اکتفا کو بھی روا نہیں سمجھا کہ چلو ہم یہ اقوال ہونے کی حیثیت سے اپنی کتاب میں لے آئیں۔ فرمایا میں نے اپنی کتاب کو ایسے اقوال سے پاک رکھا ہے۔ میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ جس قول سے ہمارے بزرگ اپنی کتابوں کو پاک رکھ رہے ہیں، وہ قول لوگوں کو بتا بتا کر شان نبوت کے حوالہ سے بالکل غیر محتاط بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ مشورہ آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب کو دینا تھا کہ اس قول سے اپنی کتابوں کو پاک رکھیں۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ نہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، پیر صاحب کے آستانے سے شائع ہوئی ہیں۔ تو یہ مشورہ جناب نے حضور تاجدار گولڑا کو دینا تھا کہ حضور اپنی کتاب کو پاک رکھیں، یہ قول نقل نہ کریں۔ کاش کہ تمہارے جیسے نالائق ہوتے حضور تاجدار گولڑا کے زمانے میں، اور آپ کو مشورہ دینے کے لیے جاتے، پھر جوتے کھا کر آتے تو تمہیں سمجھ لگتی عقیدہ اہل سنت کیا ہے، انبیاء کی شان کو اللہ رب العزت نے کیا کیا منصب عطا فرمایا ہے، اور شان بیان کرنے کا انداز کیا ہے۔ تم نے ہر ایک کی شان اپنے من گھڑت انداز سے بنائی ہوئی ہے، اور ہر فکر میں ہی، ہر نظریے میں ہی تاجدار گولڑا کی فکر کے خلاف چلتے ہو۔ آگے بھی سنیں، آگے بھی اس نے بڑا مذاق اڑایا حضور تاجدار گولڑا کا۔ تو ہر جگہ خطائے اجتہادی کمال نہیں ہوتا، کسی جگہ خطائے اجتہادی نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کے بعض برگزیدہ بندوں کی طرف یہ عیب کی نسبت ہوتی ہے، ان کی طرف نقص کی نسبت ہوتی ہے، اور یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ابدی شقاوت کا موجب اور باعث ہے۔ اب کہتا ہے خطائے اجتہادی ہر جگہ کمال نہیں ہوتا، نقص ہے، عیب ہے، نسبت بے ادبی ہے، اور شقاوت کی علامت ہے۔ خدا پناہ دے، کن کو شقاوت پر کہہ رہا ہے؟ یہ گالی بھی حضور تاجدار گولڑا کے لیے ہے۔ یہ نبیوں کی طرف خطائے اجتہادی کا قول کرنا قول بعید ہے، عقل سے، شعور سے، علم سے، عشق سے، محبت سے، ذوق سے، ادب سے، اور مہجور ہے۔ اس کو کسی نے نہیں لیا، یہ سب نے چھوڑا۔ جس کو مبغوض سمجھ کر، ناپسندیدہ سمجھ کر
سب نے چھوڑ دیا، تم نے بڑی خوشی سے اپنے دامن میں ڈالا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ انعام تقسیم کیا۔ کیا باتیں کرتے ہو کہ کسی نے نہیں لیا؟ شرم آنی چاہیے، پڑھ کے آنا تھا۔ اس کو حضور تاجدار گولڑا نے لیا ہوا ہے۔ جس کو مبغوض سمجھ کر، ناپسندیدہ سمجھ کر سب نے چھوڑ دیا، تم نے بڑی خوشی سے اپنے دامن میں ڈالا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ انعام تقسیم کیا۔ حضرت ہم نے خوشی سے اپنے دامن میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ حضور تاجدار گولڑا نے اپنے ملفوظات میں اس کو ڈالا اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو تقسیم کیا، اور تم بھونکتے ہو کہ عشق سے خالی، نور سے خالی، عقل سے خالی۔ شرم نہیں آتی کہ یہ باتیں کس کو کر رہے ہو؟ یہ حضور تاجدار گولڑا کے لیے تمہاری ساری گالیاں ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ آج کوئی ان کے مطابق عقیدہ رکھے تو وہ گمراہ ہے۔ چلو لو جی، بات ہی ختم۔ آج کوئی یہ عقیدہ رکھے تو گمراہ ہے۔ حضور تاجدار گولڑا کے لیے یہ آخری تحفہ ان کے مرید صادق کی طرف سے آیا ہے کہ آج کوئی یہ عقیدہ رکھے انبیاء کے لیے خطا اجتہادی واقع ہو سکتی ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اب اس کی زبان سے یہ خود ہی وضاحت کرے، ساری باتیں اس نے کر دی ہیں، اب یہ خود ہی ان باتوں کا جواب دہ ہوگا۔ برکات چشتی اور صداقت جیسے ان ناہنجاروں کے لیے اتنا ہی پیغام ہے، کاش کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رات سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ارے ظالم، کچھ تو دیکھنا تھا۔ کتنی دفعہ میں نے اس کتاب کا نام لیا تھا، ملفوظات مہریہ کا، بار بار کلپوں میں اظہار کر رہا تھا کہ میں نے ملفوظات مہریہ پیش کر دینے ہیں۔ اپنے موقف سے رجوع کرو، توبہ کر لو۔ ہم ایسے نہیں کہتے تھے کہ تم حضور تاجدار گولڑا کی فکر سے ہی باغی ہو۔ آج تصور تو کرو، تم یہ کہتے بے ادبی اور گمراہی ہے، اور حضور تاجدار گولڑا یہ ملفوظات اپنے مریدوں میں ارشاد فرما رہے ہوتے تو تمہارا انجام کیا ہوتا؟ ہمارے حضور کنز العلماء نے اس لیے کہا تھا کہ ان سب کو حضور تاجدار گولڑا سے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا، یہ اسی لائق تھے۔ یہ تھوڑا سا میں نے اس کی تقریر کا حوالہ دے دیا، آگے بھی بہت کچھ اس نے بازاری زبان استعمال کی ہے اس عقیدے والے کے لیے، اور یہ عقیدہ حضور تاجدار گولڑا کا ہے۔ اب اس ملفوظ کو مزید آگے پڑھیں کہ آگے پیر صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ یہ ملفوظات کے کاتب نے مکتوبات مہریہ کے اسی مکتوب کو بھی یہاں شامل کر دیا جس کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے، کہ جس مکتوب کے اندر حضور تاجدار گولڑا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو، جس خواب کو قرآن نے سچا بیان کیا، قد صدقت الرؤیا، اس خواب کے حوالے سے آپ نے شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خواب کی تعبیر میں غلطی اور وہم واقع ہوا۔ تو یہ سارا مکتوب حاضر ہے، ویسے وہاں بھی ہم نے پیش کر دیا تھا، یہاں چونکہ ان کی اپنی ہی اردو ساتھ لگی ہوئی ہے ترجمے کے طور پر، شاید یہ ہمارا ترجمہ بھی قبول نہ کرتے، اب چونکہ خود ہی انہوں نے شائع کیا ہوا ہے تو میں وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس بہیج کے ذہن میں حضرت شیخ کی تفسیر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسلمہ امر ہے کہ پیغمبروں کے خواب از قسم وحی ہوتے ہیں، اور وحی میں خطا کا امکان اور توہم کی مجال نہیں۔ یہ تو واضح ہے۔ ہاں، خطا فی التعبیر شان نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ تعبیر از قسم وحی نہیں۔ یہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے اس میں تو خطا نہیں ہوتی، لیکن تعبیر خواب کی وہ اپنے انداز سے ہوتی ہے تو اس میں خطا ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تعبیر میں خطا کیسے ہو گئی؟ فرماتے ہیں کیونکہ تعبیر از قسم وحی نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا اجتہاد ہے، اور اجتہاد میں خطا و ثواب دونوں محتمل ہیں۔ تو یہاں تک حضور تاجدار گولڑا نے شیخ اکبر کے دفاع میں عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا کہ انبیاء کرام کی طرف بھی اگر خطا اجتہادی کی نسبت حضرت شیخ اکبر نے کر دی ہے تو یہ خطا فی التعبیر کے اندر نسبت کی ہے، خطا فی الوحی میں نسبت کرتے تو گستاخی ہو جاتی۔ وہ نبوت کی شان کے لائق نہیں تھا کہ شیخ اکبر وحی میں خطا کی نسبت کر دیتے، تو وہ نبوت کے انکار تک بات تھی۔ آپ نے بیان فرما دیا کہ وحی میں انہوں نے غلطی کی نسبت نہیں کی، بلکہ تعبیر میں غلطی کی نسبت کی ہے۔ یہ
شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں پہلے بھی دے چکا ہوں، وہ مکتوب میں، وہ بڑا نازک مکتوب تھا، لیکن نالائقوں کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ بیان کرنا پڑا۔ آگے پھر مثال دیتے ہیں، یہاں پھر بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہاں پر حضرت تاجدار گولڑا وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت کر کے کوئی گستاخی نہیں کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ تعبیر میں تو خطا کا وقوع، پھر مثالیں دیتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب آپ خود ہی بیان کریں کہ کس طرح ان عبارات کو پیش کیا جائے۔ فرماتے ہیں چنانچہ حدیث میں فَذَهَبَ وَحْلِي أَنَّهَا الْيَمَامَةِ میں اور ارادہ مکہ معظمہ بعد رؤیت دخول مسجد حرام اور اس طرح کی دیگر امثال اس پر شاہد ہیں۔ یعنی اس میں بھی اشارہ کیا، اور دوسری کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو پہلے یہ فرمایا کہ فَذَهَبَ وَحْلِي أَنَّهَا الْيَمَامَةِ کہ میرا گمان اس طرف گیا کہ وہ یمامہ ہے۔ یہاں پیر صاحب فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نسبت کر دی شیخ اکبر نے، تو اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونا الگ بات ہے، یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو کہا کہ وہ یمامہ ہے، جبکہ وہ دارالہجرت و مدینہ منورہ تھا۔ یہاں پر پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس پر شاہد ہیں، کس پر؟ کہ خطا تعبیر میں ہو سکتی ہے، اجتہاد میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ دخول مسجد حرام کا معاملہ جس طرح پیچھے ذکر کیا کہ اسی سال تشریف لے گئے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں اسی سال تشریف لے جانا یہ خطا اجتہادی تھی۔ تو یہ امثال دے کر آپ پھر بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہاں، بقا علی الخطا مطلقاً شان نبوت کے منافی ہے، کہ خطا پر باقی رہ جانا یہ شان نبوت کی منافی ہے۔ جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قول ثانی ہے، یہ مردود ہے، بزرگوں نے اس کو اپنی کتابوں سے جو ہے وہ دور کیا اور کتابوں کو پاک رکھا اور اس پر اعتقاد رکھنا گمراہی ہے، پیر صاحب اسی عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پس حضرت شیخ کے مکشوف و مشہود کی بنا پر خطا فی الوحی لازم نہیں آتی، کہ شیخ نے جو اپنے کشف کی بنیاد پر کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہی مینڈا ذبح کرنے کا ہوا تھا، اور آپ جو بیٹا لے کر گئے وہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر لے کر گئے، یہ شیخ اکبر کا قول تھا، اور حضرت تاجدار گولڑا نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نے جو خطا اجتہادی کی نسبت کر دی تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی، وحی میں تو نہیں کی، پھر کہاں کی ہے؟ فرماتے ہیں بلکہ خطا فی الاجتہاد، بلکہ انہوں نے خطا فی الاجتہاد کا ارتکاب کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نسبت کی ہے وہ خطا اجتہادی کی ہے، اور خطا اجتہادی کی نسبت کرنے سے حضرت شیخ اکبر گستاخ نہیں ہوئے۔ ہاں وحی میں کہتے کہ انہوں نے وحی کوئی غلط سمجھ لیا تب جا کر گستاخی ہوتی۔ یہ شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے حضور تاجدار گولڑا بیان کر رہے ہیں، کاش کہ انہوں نے پڑھا ہوتا یہ سارا کچھ۔ تو پیر صاحب فرماتے اس میں کوئی مناقشے کی بات نہیں ہے، اب ان کے ذمے قرض ہے کہ اس کا جواب دیں۔ یہ جتنی بازاری زبان، جتنی گالیاں اس ظالم نے دی ہیں اس عقیدے والے کو اور اس عقیدہ و نظریہ کے پرچار کرنے والے حضرت تاجدار گولڑا ہیں، دفاع کریں کہ حضور تاجدار گولڑا نے ہی اس قول کو کیوں اختیار کیا۔ اب یہ جو وارث بنے پھرتے ہیں اب دفاع کریں، اب بتائیں دنیا کو۔ ابھی یہ شمس الہدایہ فی اثبات المسیح، اس کی عبارات بھی باقی ہیں، سیف چشتیائی پر کلام بھی باقی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ خود ہی پڑھ کر سنا دیں اور اعتراف کریں کہ ان کتابوں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاجدار گولڑا نے خطا کی نسبت کی ہے، خطا اجتہادی کو منسوب کیا، اور اہل سنت اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ بیان کیا کہ خطا کا وقوع ہے لیکن اس پر قرار نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جیسے ہی بشری تقاضوں کے مطابق اگر کوئی خطائے اجتہادی کا وقوع ہوتا تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر باقی نہیں رکھتا تھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اللہ نشانی عطا فرمائی ہیں، تو اسی پر
کلام ہونا چاہیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، جس عقیدے کا پرچار اس صداقت شاہ نے کیا کہ خدا کا صدور ہی ممکن نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تاجدار گولڑا کے سارے لٹریچر سے کوئی ایک سطر نکال کر دکھائے کہ کسی سطر میں تاجدار گولڑا نے اس فکر کو عام کیا ہو۔ ہم نے تو سارا بیان کر دیا کہ تاجدار گولڑا کیا بیان کرتے رہے، ابھی اس پر کلام باقی ہے کہ تاجدار گولڑا نے تو ہر جگہ مطلق خطا ذکر کیا، اجتہادی کی قید تو ذکر ہی نہیں کی ہے، اس پر مزید کلام ہوگا۔